السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتقلی کے تعلق سے سماعت کیا کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آپ کے والد محترم جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم انور سے ہوتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ خاتون کے شکم انور تک پہنچا۔ جب تک یہ نور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، آپ جہاں بھی جاتے اس کی برکتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ پھر جب یہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے آمنہ خاتون کے شکم مبارک میں منتقل ہو گیا تو اس کے بعد اس نور کی برکتوں کے ظہور کا سلسلہ آمنہ خاتون کے ساتھ شروع ہوا۔ ساتھ ہی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا واقعہ بھی ہم نے سماعت کیا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی باب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے تعلق سے ہم سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے ایک ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولادت مبارک حضور اکرم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں 9 مہینے کامل رہے۔ مادر محترمہ نے عام عورتوں کی طرح کسی قسم کی گرانی، بار، درد اور طبیعت کی بدمزگی محسوس نہ کی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میں حمل سے ہوں، صرف اتنا تھا کہ حیض یعنی ماہواری بند ہو گئی تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب مجھ پر وہ حالت طاری ہوئی جو عام طور پر عورتوں کو وضع حمل کے وقت درد وغیرہ ہوتا ہے تو میں گھر میں تنہا تھی اور حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے ایک عظیم آواز سنی جس سے میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک مرغ سفید کا بازو میرے سینے کو مل رہا ہے تو میرا خوف اور وہ درد جاتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک سفید شربت کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیا اور سکون و قرار حاصل ہوا۔ پھر میں نے نور کا ایک بلند مینار دیکھا۔ اس کے بعد اپنے پاس بلند قامت والی عورتیں دیکھی جن کا قد عبد مناف کی لڑکیوں کے مانند کھجور کے درختوں کی طرح ہے۔ میں نے تعجب سے کہا یہ کیا، یہ کہاں سے آ گئی؟ اس پر ان میں سے ایک نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، دوسری نے کہا میں مریم بنت عمران ہوں اور یہ عورتیں حور عین ہیں، اور میرا حال بہت سخت ہو گیا اور ہر گھڑی عظیم سے عظیم تر آوازیں سنتی جس سے خوف معلوم ہوتا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک فرش زمین و آسمان کے درمیان کھینچا گیا اور میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان بہت سے لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک جھنڈ میرے سامنے آیا، یہاں تک کہ میرا کمرہ ان سے بھر گیا۔ ان کی چونچیں زمرود اور ان کے بازو یاقوت کے تھے، اور حق تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا۔ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ 3 علم ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب ہے۔ پھر مجھے درد ذہ ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم متولد یعنی پیدا ہوئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور دونوں انگشتاہ مسبحہ آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں
اور تضرع کی مانند گریاں کنا ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک سفید بادل دیکھا جس نے انہیں میری نظروں سے چھپا دیا، اور میں نے کسی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، انہیں زمین کے مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور ان کے شہروں میں گشت کراؤ، تاکہ وہاں کے رہنے والے آپ کے اسم مبارک اور نعت و صورت کو پہچان لیں اور جان لیں کہ وہ آپ کی صفت ماہی جو کہ شرک کے آثار کو محو و فنا کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح و مشہور قول یہ ہے کہ اصحاب فیل کے واقعے سے 55 روز بعد یعنی 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو بروز دوشنبہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اہل حجاز کے عمل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو 12 ربیع الاول شریف ہی کو جاتے ہیں اور اسی دن میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ ربیع الاول اور دوشنبہ یعنی پیر کا انتخاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے لیے ماہ ربیع الاول شریف اور پیر کے دن کا انتخاب فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ دنیا کی ہر چیز حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بزرگی نہیں دے سکتی، بلکہ دنیا کی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونے کے بعد مقدس و بزرگ ہو جاتی ہے۔ اسی کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی یوں بیان فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے کے ساتھ شرافت و بزرگی حاصل نہیں کی ہے، بلکہ زمانے نے آپ سے شرافت و بزرگی پائی ہے۔ جس طرح کے دیگر مکانات مقدسہ ہیں، مکان کو مکین سے شرافت و بزرگی حاصل ہوتی ہے، اور یہی حکمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کسی ایسے مہینے میں نہیں ہوئی جو بزرگی و برکت کے ساتھ مشہور ہو، جیسے ماہ محرم، ماہ رجب، ماہ رمضان وغیرہ۔ اور یہی حکمت دن کی بھی ہے، کیونکہ تمام دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اس ساعت میں جو دعا مانگی جائے مستجاب ہوگی۔ لیکن یہ ساعت اس ساعت کو کہاں پہنچ سکتی ہے کہ جس ساعت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تولد فرمایا۔ پیر کا روزہ مدارج النبوہ میں ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنا اس لحاظ سے کہ اس دن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے بزرگی و کرامت حاصل ہوئی ہے، مستحب ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کو روزہ رکھتے تھے، اور جب اس دن روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ رواہ مسلم۔ نورانی ابر یعنی بادل۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا تو میں نے ایک بہت بڑا نورانی ابر یعنی بادل دیکھا، جس میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور بازوؤں کے فڑفڑانے اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنی، یہاں تک کہ اس ابر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس وقت میں نے منادی کو ندا کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے جملہ گوشوں میں پھراؤ اور جن و انس کی روحوں پر گشت کراؤ، فرشتوں، پرندوں اور چرندوں کو زیارت کراؤ اور ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یشوع کا جہاد،
حضرت داؤد کا لحن اور آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی عصمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا پیکر بناؤ اور تمام نبیوں کے دریائے اخلاق میں گوتا دو۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد وہ ابر مجھ سے کھل گیا تو میں نے دیکھا کہ سبز ریشمی کپڑے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب لپٹے ہیں اور چشمے کے مانند اس حریر سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے ماشاء اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر کس شان کے ساتھ بھیجا گیا۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو آپ کی تابع فرمان نہ ہو، سبھی کو آپ کے قبضے قدرت میں دیا گیا ہے۔ پھر جب میں نے آپ کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا کہ آپ گویا 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے تھے، اور آپ کے جسم اطہر سے مشک و عنبر کی لپٹیں آ رہی تھی، اور 3 شخص کھڑے ہیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرود کا تشت ہے، اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک انگشتری نکالی جس سے دیکھنے والوں کی نظریں جھپک گئیں، پھر اسے 7 مرتبہ دھویا اور اس انگشتری سے آپ کے شانوں کے درمیان مہر کیا اور حریر میں لپیٹ کر اٹھا لیا، اور کچھ دیر اپنی آغوش میں لے کر میرے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔